سورت قصص مکی ہے، صرف 88 آیات اور 9 رکوع ہے، نزول میں 49 ہے، سورت نمل کے بعد نازل ہوئی اور ترتیب میں 28 ہے۔ تمام وہ مہمات جو ما قبل میں تھی، قرآن کی صداقت، نبی کا اعجاز، اللہ کی وحدانیت، شرک کا رد، بعث بعد الموت، وہ مہمات اس میں ربوت بین بنفس آئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، طاسیم لا يعلمها الا اللہ، تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیتیں ہیں کتاب مبین کی۔ نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق، ہم پڑھتے ہیں آپ پر خبر موسیٰ و فرعون کی صحیح طرح، لقوم یؤمنون، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے۔ ان فرعون علا فی الارض، بے شک فرعون سرکش ہوا زمین مصر میں، وجعل اہلہا شیعا، اور بنایا وہاں کے سرکشوں کو شیعہ، شیعہ فرعون کے بنائے ہوئے۔ یستضعف طائفۃ منہم، شیعہ بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ اہل حق کو کمزور کرو، چپ ہو جائیں گے، خاموش ہو جائیں گے۔ یستضعف طائفۃ منہم، کمزور کر رہا تھا ایک گروہ ان میں، اسرائیلیوں کو۔ یذبح ابناءہم، ذبح کرتا تھا ان کے بیٹوں کو، ویستحیی نساءہم، زندہ چھوڑتا تھا ان کی عورتوں کو، انہ کان من المفسدین۔ کمزور بھی طاقتور بن سکتے ہیں، طالب عالم بنتا ہے، عالم مقتدر بنتا ہے، اللہ انہیں بھی اپنی زمین پر اقتدار عطا کر لیتا ہے۔ سن قرآن کیا کہتا ہے؟ جن کو فرعون کمزور کرتا تھا، خدا ان کو طاقتور بنا رہا ہے۔ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، اور ہم چاہتے تھے کہ احسان کرے ان لوگوں پر جو کمزور کیے گئے تھے ملک میں، وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، اور ہم بنائے ان کو پیشوایان، وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اور ہم کر دیں ان کو روئے زمین کے وارث۔ ایک بادشاہ نے وزیر سے پوچھا کوفے کا عالم کون ہے؟ کہا فلاں۔ بصرے کا کون ہے؟ فلاں۔ شام کا کون ہے؟ فلاں۔ واسط کا کون ہے؟ فلاں۔ جزیرے کا کون ہے؟ وہ سارے وہ لوگ بتا رہے تھے جو کبھی غلام رہ چکے تھے، اخیر میں ایک بتایا جو آزاد تھا۔ تو بادشاہ نے سینے پہ ہاتھ رکھا، کہا اگر یہاں بھی غلام کا نام آتا میرا ہارٹ فیل ہوتا۔ تو وزیر نے کہا سورت قصص آیت نمبر 5 میں اس کا ذکر ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ احسان کرے ان لوگوں پر جو کمزور کیے گئے تھے ملک میں، اور انہی کو بنا دے وقت کے امام، اور انہی کو بنائے روئے زمین کے وارث۔ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، اور ہم مضبوطی دیں گے ان کو زمین میں، وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ، اور ہم دکھا دیں گے فرعون و حامان کو۔ فرعون تو تھا ہی فرعون، حامان اس کا وزیر تھا۔ وَجُنُودَهُمَا، ان کے لشکروں کو، منہم ان میں، مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ، جس سے وہ ڈرتے تھے، جس چیز سے وہ ڈرتے تھے موسیٰ علیہ السلام کی آمد سے، وہی ہوا۔ اب وہ قصہ شروع ہو گیا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے دل میں بات ڈالی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے، کیونکہ وہ پیغمبر تو نہیں ہے، اَنْ أَرْضِعِيهِ، کہ بچے کو دودھ پلاتی رہے، فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، جب ڈر لگے بچے کے بارے میں، فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، ڈال دے اس کو دریا میں، وَلَا تَخَافِي، ڈرنا نہیں، وَلَا تَحْزَنِي، غمگین نہ ہو، إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ، میں یہ بچہ لٹاؤں گا تجھے، وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بنانے والا ہوں اس کو پیغمبروں میں سے۔
چنانچہ بچہ پیدا ہوا اور اندیشہ ہوا کہ فرعونیوں کو اطلاع ہو گئی، وہ کسی وقت بھی آ کے اس بچے کو قتل کر لیں گے۔ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ، لقطہ سمجھ کے اٹھایا اس کو فرعونیوں نے، جیسے گمشدہ بچہ ہوتا ہے۔ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا، کہ ہو جائے ان کا دشمن اور غم۔ علماء کہتے ہیں لیکون میں نام عاقبت کا ہے، آخر کار یہی ہوا۔ ان فرعون و حامان، بے شک فرعون اور اس کا وزیر حامان، وجنودہما، ان کے لشکر، کانوا خاطئین، بڑے خطا کار تھے۔ وقالت امرأۃ فرعون، کہنے لگی فرعون کی بیوی، قرۃ عین لی ولک، یہ ٹھنڈک ہے میری اور آپ کی آنکھ کی، لا تقتلوہ، نہ مارنا اس کو، عسیٰ ان ینفعنا، ہو سکتا ہے فائدہ دے ہمیں، او نتخذہ ولدا، یا ہم بنائے اس کو بیٹا، وہم لا یشعرون، وہ نہیں جانتے تھے کہ جس سے ڈرتا وہ یہی ہے۔ جس وقت بچے کو صندوق میں ڈالا اور صندوق فرعون کے گھر پہنچا اور وہاں کھل گیا اور عورتوں کے دودھ پلانے کی کوشش کی گئی، اس وقت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو بڑی تکلیف تھی، بچے کی جدائی۔ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، ہو گیا دل حضرت موسیٰ کی والدہ کا غموں سے پھٹتا ہوا۔ إِنْ كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ، قریب تھا کہ کہہ دیتی ہے، لولا ربطنا علی قلبها، اگر ہم صبر نہ ڈالتے اس کے دل پر، لتکون من المؤمنین، تاکہ وہ رہے مسلمانوں میں سے۔ وقالت لاختہ، کہنے لگی حضرت کی بہن کو، کہتے اس کا نام کلثوم تھا، بہن کا نام، اور والدہ کا نام ہے یوحانس۔ کلثوم کے نام میں بھی تکالیف ہے، اکثر مقدس عورتوں کے نام غم والے ہیں، یہ اچھی طرح یاد رہے۔ مقدس بنے اس لیے ہیں کہ اللہ کے دین کے لیے غم صدمے برداشت کی۔ کلثوم نام رکھنے میں بھی احتیاط کی ضرورت ہے۔ وَلَوِ اسْتَقْبَلْتُ مَسْتَدْبَرْتُ لَمَا سُقْتُ الْهَدِيَ، بعض باتوں کا پتہ بعد میں چل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خیر فرمائے، اور بعض پریشانیاں شروع سے چل پڑتی ہے، بعض بعد میں آتی ہے، اللہ تعالیٰ انجام بخیر کرے۔ حضرت موسیٰ کی والدہ کہنے لگی حضرت کی بہن سے، کلثوم سے، قصی ہے، نشان قدم پہ چلو، یہ کہاں کہاں بخش جا رہا ہے، میرا بچہ ڈوب نہ جائے۔ فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنُبٍ، وہ دیکھ رہی تھی بچے کو کنارے سے، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور فرعون ہی نہیں جانتے تھے۔ بکس پکڑا گیا، فرعون کے گھر میں بچہ نکالا گیا، شاہانہ بسترے اور پنگوڑے میں ڈالا گیا، اور دودھ کا انتظام شروع کر دیا گیا، اور ہر طرح کی دائیں آ گئی، اپنی اپنی چھاتیاں اس کے منہ میں دے رہی۔ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ، اور ہم نے منع کر دیے دودھ پلانے والیاں، من قبل، اس سے پہلے۔ کسی ایک مشرک کافر عورت کا دودھ بھی موسیٰ علیہ السلام نے قبول نہیں کیا۔ شفیع کاڑوی بڑے جوش میں آ کے 11ویں کے جلسے میں کہتا تھا کہ پیرانی پیر شیخ عبد القادر جب چھوٹے تھے، ان کی ماں ان کو رمضان میں دودھ پلاتی تھی، لیکن وہ صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک دودھ نہیں پیتے۔ پیرانی پیر کے حالات میں مورخوں نے لکھا ہے، تو وہ کاڑوی پڑھتا تھا، غوث اعظم متقی ہر آن میں،
اور دودھ پینا چھوڑ دیا رمضان میں، غوث اعظم متقی ہر آن میں، اور دودھ پینا چھوڑ دیا رمضان میں۔ یہاں موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے، تکوینی، خلقی، کہ رب العزت نے ان کی طبیعت میں کسی عورت کا دودھ پینا یہ منع کر دیا۔ فقالت کلثوم بولی هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ لکم، میں بتا دوں تم کو ایک گھرانہ جو پرورش کرے اس کی تمہارے لیے، اپنے گھر لے آئے۔ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ، اور وہ اس بچے کے خیر خواہ ہوں گے۔ بس فیصلہ ہو گیا کہ وہ ٹھیک ہے۔ جب حضرت موسیٰ کی والدہ کی گود میں موسیٰ علیہ السلام دے دیا گیا اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے بچے کو چھاتی کے قریب کیا، انہوں نے دودھ پینا شروع کر دیا۔ فرعون اور اس کے وزیر اور سارا کنبہ بے انتہا خوش ہوا، بے انتہا خوش ہوا۔ فرددناہ الی امہ، ہم نے لٹا دیا ان کو ان کی امی کے پاس، کہ تقر عینھا ولا تحزنا، کہ آنکھیں ٹھنڈی کرے غم نہ کرے، ولتعلم، اور جان لے، ان وعد اللہ حق، ان کے وعدہ اللہ کا پکا ہے۔ پہلے کہا تھا نا انا رادوہ الیک وجاعلوہ من المرسلین، ولکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثر ان کے نہیں جانتے۔